جب بھی ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں بڑی بڑی عظیم و شان سلطنتیں آتی ہیں، لیکن آج کی کہانی تھوڑی الگ ہے۔ یہ کہانی بغاوت، سیاسی سمجھ بوجھ اور ایک ایسی قوم کی ہے جو ایک دور دراز صوبے سے اٹھی اور پھر پورے بحر روم پر چھا گئی۔ یہ داستان ہے اغلابت سلطنت کی۔ چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ہاں، یہ معلوماتی سفر ہم تک پہنچایا ہے ANJMN مشق سکینہ انسٹیٹیوٹ نے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک صوبہ جو ہمیشہ بغاوت کی آگ میں جلتا رہتا تھا، وہ بحر روم کی سب سے بڑی بحری طاقتوں میں سے ایک کیسے بن گیا؟ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی کے آخر میں۔ جگہ ہے افریقیہ، یعنی آج کا ٹیونیشیا۔ حالات بہت خراب تھے، ہر طرف بغاوتیں، کوئی اسٹیبلٹی نہیں تھی، اور بغداد میں بیٹھے عباسد کیلفز کے لیے یہ علاقہ اتنا دور تھا کہ یہاں سے بیٹھ کر کنٹرول کرنا آسان لفظوں میں ناممکن ہو چکا تھا۔ تو عباسدز نے ایک بہت ہی سمارٹ قدم اٹھایا۔ اپنی فوجیں بھیج کر وقت اور پیسہ برباد کرنے کے بجائے انہوں نے تفویض اختیار کی پالیسی استعمال کی۔ اس کا مطلب بالکل صاف تھا، کسی وفادار لوکل لیڈر کو ہی وہاں کا وراثتی حکمران بنا دو، اور اس کام کے لیے انہوں نے چنا اپنے ایک قابل اعتماد جنرل ابراہیم ابن الاغلب کو۔ یہ ایک ایسی چال تھی جس نے ان کی مغربی سرحد کو مستحکم کر دیا۔ اور بس 800 CE میں وہ تاریخی لمحہ آ گیا جب ابراہیم ابن آئے کو افریقہ کی وراثتی حکومت مل گئی۔ یہیں سے اغلبیت سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسی سلطنت جس نے اگلے 109 سال تک تاریخ کا رخ موڑنا تھا۔ اچھا، تو کاغذوں میں تو اغلبیت کیلیفے کے تابع تھے، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ اصل کہانی تو بالکل مختلف تھی۔ دیکھیں، ان کا سٹیٹس بڑا عجیب تھا۔ ایک طرف وہ آفیشلی خلیفہ کی حکومت کو مانتے تھے کیونکہ اس سے انہیں مذہبی لیجیٹمیسی ملتی تھی، لیکن دوسری طرف وہ اصل میں آزاد بادشاہ تھے۔ ان کی اپنی فوج تھی، اپنا خزانہ تھا، اور ان کے فیصلے بھی اپنے ہوتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی نازک بیلنس تھا جسے انہوں نے بڑی خوبی سے قائم رکھا۔ ان کی اس آزادی کا پہلا اور سب سے ٹھوس ثبوت ان کا اپنا پیسہ۔ حکومت ملنے کے صرف 7 سال بعد 807 CE میں انہوں نے اغلبت دینار جاری کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، جس کی کرنسی چلتی ہے، اصل میں حکومت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ لیکن اصل پاور موو تو ابھی آنا تھا۔ 827 CE میں انہوں نے سسلی پر ایک بہت بڑا حملہ کیا، اتنی بڑی فوجی کارروائی، اور انہوں نے بغداد سے اجازت تک لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ ایک کھلا اعلان تھا کہ اغلبیت اپنی قسمت کے مالک خود ہیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا اور بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ سلطنت کو ایک ایسے اندرونی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ذرا سوچئے، آپ ایک حکمران ہیں، زیادت اللہ اول، اور آپ کی اپنی ہی فوج آپ کے خلاف بغاوت کر دے۔ وہ فوج جو آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اب آپ کے تخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ تو زیادت اللہ نے جو کیا نا، وہ سیاسی شطرنج کی ایک کمال کی چال تھی۔ انہوں نے اپنی باغی فوج کو کچلنے کے بجائے ان کی ساری طاقت اور ان کا لالچ ایک نئے دشمن بائزینٹین سسلی کی طرف موڑ دیا۔ اس ایک چال سے انہوں نے اپنے اندرونی خطرے کو ایک بین الاقوامی فتح میں بدل دیا، اور یہیں سے اغلابتس کے بحرائے روم کی سپر پاور بننے کا سفر شروع ہوا۔ اب ہم اغلبیتس کے گولڈن ایج کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے، لیکن اکثر جہاں سب سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، وہیں سب سے گہرا سایہ بھی ہوتا ہے۔ 75 سال یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ پوری 3 نسلیں لگ گئیں سسلی کو مکمل فتح کرنے میں۔ یہ عدد ان کی مستقل مزاجی اور ان کی فوجی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی فتح نے انہیں اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے، اور ان کا زوال شروع ہوا ابراہیم II کے دور میں۔ اس کی ظالمانہ پالیسی نے عوام اور علماء سب کو اس کے خلاف کر دیا۔ باہر سے سلطنت جتنی مضبوط دکھ رہی تھی، اندر سے نفرت کا زہر اسے اتنا ہی کھوکھلا کر رہا تھا۔ اور اسی اندرونی کمزوری اور نفرت نے دروازہ کھول دیا ایک نئے اور بہت ہی خطرناک دشمن کے لیے۔ ان کا نام تھا فاطمیدس۔ دیکھیں،
یہ صرف دو فوجوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو نظریوں کی جنگ تھیں۔ اغلبیز سنی تھے، عرب تھے اور عوام کی حمایت کھو رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں فاطمیڈز شیعہ تھے، جنہوں نے ناراض بربر قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان کا وعدہ صرف حکومت بدلنے کا نہیں تھا بلکہ ایک پورے سماجی اور مذہبی انقلاب کا تھا۔ اور اس کے بعد سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ ابراہیم II کے ظلم نے زمین پہلے ہی تیار کر دی تھی۔ فاطمیڈز نے بربر قبائل کی مدد سے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آخری اغلابد امیر زیادت اللہ III اس طوفان کا مقابلہ نہ کر سکا، اور 909 CE میں 109 سال پرانی اغلابد سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن کیا ایک سلطنت کے گرنے سے اس کی کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اغلبیز کا اثر ان کی حکومت سے کہیں زیادہ گہرا اور دیر پا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے تاریخ پر کیا اثرات چھوڑے۔ انہوں نے پیچھے کیا چھوڑا؟ بہت کچھ۔ سب سے پہلے تو سسلی، جسے انہوں نے 2 صدیوں تک اسلامی تہذیب اور علم کا مرکز بنائے رکھا۔ انہوں نے شمالی افریقہ کو ایک ایسی سمندری طاقت بنایا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ ان کا بنایا ہوا انتظامی نظام آنے والی حکومتوں کے کام آیا، اور انہوں نے کیروان شہر کو علم و ادب کا ایک ایسا عالمی مرکز بنایا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی۔ تو آخر میں یہ سوال، کیا اغلبیز کی سلطنت تلوار سے ہاری یا عوام کا اعتماد کھونے سے؟ کیا ان کا زوال ایک فوجی شکست تھی یا یہ اس رشتے کے ٹوٹنے کا نتیجہ تھا جو ایک حکمران اور اس کے عوام کے بیچ ہوتا ہے؟ شاید اغلبیز سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے